وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رمضان المبارک کی آج 9 تاریخ ہے اور محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہوگی جس کو عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ساری یادیں، بہت ساری تاریخیں، بہت سارے فضائل اس دن سے عاشورہ سے متعلق ہیں، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان واقعات میں ان چیزوں کو لیں جو ہمارے اصلاح کا ذریعہ ہو۔ اسلام میں کوئی تاریخ برائے تاریخ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ صرف آپ تاریخ بیان کریں، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان میں ایک مضمون باقاعدہ پچھلے امتوں کی تاریخ بھی، حکایات جس کو کہتے ہیں، قصے جس کو کہتے ہیں، تو سابقہ انبیاء کے، سابقہ امتوں کے جو واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے، جیسے توحید، اللہ کا ایک ماننا، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کو آخری نبی ماننا، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ بنیادی عقائد قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک موضوع ہے حکایات، قصے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان قصوں کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات سے بھی ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے اور کیا سبق لینا چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ آپس میں جو صحابہ کرام کے مشاجرات تھے، مخالفتیں تھیں، ان میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دینا تھا کہ اگر تمہیں کبھی اختلاف کا سامنا کرنا پڑ جائے تو تم کس طرح اس کو حل کرنا۔ محبت میں آگے زندگی گزارنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپس میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، تو پھر کس طرح مسلم سماج اور مسلم معاشرہ اسے حل کرے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا۔ اور یہ چیز حضور کے زمانے میں ممکن نہیں تھی کہ حضور کے رہتے ہوئے آپ کی حیات میں صحابہ کے 2 گروہ لڑیں آپس میں، یہ ممکن نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو سب ایک کلمہ واحدہ تھے، کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپسی وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی لین دین ہو گیا، کبھی کوئی من مٹاؤ ہو گیا 2 لوگوں میں، پھر آئے حضور کے پاس، اس کو حل کر لیا، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی اس کو جھگڑا بھی نہیں کہتے۔ اصل یہ ہے کہ 2 گروہ باقاعدہ لڑے، صحابہ کی 2 جماعتیں باقاعدہ لڑیں، ایک طرف ایک گروہ، دوسری طرف ایک گروہ۔ حضور کے زمانے میں یہ چیز ممکن بھی نہیں تھی، اور ایسا ایک مکمل دین اور مذہب کے لیے یہ چیز ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ تو آپ کے زمانے میں تو سب کلمہ واحدہ تھا، لیکن یہ ہونا بھی کسی نہ کسی درجے میں تکوینی نظام کے تحت، اللہ کی مصلحت کے تحت یہ چیز ہونا بھی ضروری تھا۔ اور وہ یوں کہ اگر کبھی صحابہ میں آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اگر پوری دنیا میں اسلام پھیلتا تو اگر آپس میں کبھی جھگڑے ہوتے تو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا، کیسے اس کو حل کرتے؟ کیونکہ اسلام کو ایک جگہ کے لیے تو آیا نہیں، وہ تو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اتنی بڑی تعداد ہوتی، اتنی بڑی آبادی ہوتی، برادریاں ہوتی، ملک ہوتے، خاندان ہوتے، تو اگر کبھی خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو، ملکوں میں جھگڑا ہو جائے تو، زبانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، عصبیت کے اعتبار سے پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے، اگر آپس میں کبھی جھگڑا ہو، کلیش ہو، تو اس کو حل کیسے کریں؟ یہ بات بھی صحابہ کرام کے ذریعے سے پوری کرائی گئی۔ دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں تو وہ تھیں کہ جس میں آپ کو استعمال، یعنی آپ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی آپ کے ذریعے سے دین اسلام مکمل ہوا۔ اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں، اس میں صحابہ کا استعمال کیا گیا۔
عبادت کے لائن سے، فرما برداری کے لائن سے، اطاعت کے لائن سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، لیکن دین اسلام کے مکمل کرنے کے لیے وہ چیز جو آپ کی شایع نشان نہیں تھی، جیسے چوری کوئی کرے تو ہاتھ کٹنا ہے، کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی سزا ہے، ڈاکہ ڈالے تو اس کی سزا ہے، تہمت لگائے تو اس کی سزا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی ہستی ان چیزوں کے لیے تو شایع نشان نہیں ہو سکتی، اس میں صحابہ کرام کو استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے کچھ حالات ایسے تھے جو حضور کے زمانے میں پیش نہیں آ سکتے تھے، جیسے صحابہ کا آپس میں لڑنا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو کرائی گئی، اور جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے، جنگ صفین، جنگ جمل ان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو بڑی خراب چیزیں ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے چوری خراب ہے، تہمت خراب ہے، زنا خراب ہے، لیکن صحابہ کرام سے بھی یہ کام کروایا گیا کہ دین اسلام مکمل ہو جائے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی اختلافات بھی اللہ کے تکوینی نظام میں تھے، تاکہ قیامت تک آنے والے جب مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو پھر اس کے لیے حدود کیا ہوں، اس کو کیسے حل کیا جائے، نمونہ اور اگزامپل اس کے لیے کیا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کے ان اختلافات کو اسی پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، جھگڑا نہیں کہا جاتا۔ مشاجرات کہتے ہیں درخت کی ٹہنیوں کو، جیسے ہوائیں چلتی ہیں تو درخت کی ٹہنی آپس میں کیا ہوتی ہیں، لڑتی ہیں، آپس میں گتم گتا ہوئے، پھر ہوا پرسکون ہوئی تو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جنگیں ہوئی، جھگڑے ہوئے، بلکہ اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ بعض اعتبار سے ہوتا ہے، مستقل موضوع نہیں بنایا جاتا۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلانی۔ اس وقت پڑوس کے ملک میں بہت سارے فتنے جہاں ہیں، وہاں ایک بڑا فتنہ کچھ لوگوں نے یہ تیار کیا ہے یا یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ امت سے صحابہ کو بدظن کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب امت سے صحابہ کرام کو بدظن، یعنی صحابہ کرام سے امت کو بدظن کر دیا جائے گا تو پھر نہ دین رہے گا، نہ قرآن رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ معیار وہی ہے، سیڑھی وہی۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کستے ہیں، لیکن کبھی پوری تاریخ میں، کبھی زندگی میں انہوں نے ابو لہب پر تبرہ نہیں بکا ہوگا، ابو لہب کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، انہوں نے ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، انہوں نے فرعون کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، انہوں نے اور بھی جو دشمن خدا، دشمن رسول، ان کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، حتیٰ کہ شاید کبھی مجلسیں منعقد نہ کی ہوں کہ ابلیس کو برا بھلا کہیں، لیکن ان کی مجلسوں میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق کو برا بھلا کہا جاتا ہے، شیخین کو، عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کو برا بھلا، جب تک وہ برا بھلا اور تبرہ نہ بک دیا جائے ان کی کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا کیوں۔ در حقیقت بات وہی ہے کہ یہ بنیاد ہے دین اسلام کے پہنچنے کی۔ اگر آپ نے ان کو کنڈم کر دیا، ان کو برا کر دیا، تو دین اسلامی باقی نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لائے، آپ کے پاس کوئی آدمی کسی کا کوئی لیٹر لائے، کوئی اطلاع لائے، کہ ہم سے کچھ کہنا ہے، آواز کیا زیادہ ہے، تو کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی اطلاع، کوئی خبر لائے آپ کے پاس، آپ اس کے خط کو لے لیں، لیٹر کو لے لیں، اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ بھروسے کے نہیں، آپ معتبر نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ چیز جو لا رہا ہے وہ بھی غیر معتبر ہو گئی، وہ جو خبر دے رہا ہے وہ بھی غیر معتبر ہو گئی۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ اکرام حضور کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے، صاحب پنجتن پا کے چند ملا کر نکال کر کے، یا وہ تو سب بس ایسے ہی ہو گئے تھے، ان کے اندر کوئی دین کوئی کچھ نہیں تھا، اور ایک طرف آپ کو یہ بھی ہے کہ جو قرآن پہنچا وہ صحابہ کے ذریعے پہنچا، جو حدیث آئی وہ صحابہ کے ذریعے آئی۔ تو اگر صحابہ کو آپ مشکوک کر دیں گے تو قرآن اور حدیث آٹومیٹک مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت پڑوس کے ملک سے جو فتنہ آیا ہوا ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ امت کو صحابہ کرام سے بدظن کر دیا جائے۔ بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور اس کی بنیاد شروعات یہ کرتے ہیں کہ جب حدیث میں جھگڑے بیان ہوئے تو ہم جھگڑے کیوں نہ بیان کریں۔
جب قرآن میں اگر اس طرح کے جھگڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہ بیان کریں؟ اس طرح کہہ کے وہ لوگوں میں صحابہ کرام کے وہ جھگڑے اور وہ پوائنٹ، ویک پوائنٹ جنہیں کہہ سکتے ہیں، جن کو اس لیے اللہ کے تکوینی نظام کے تحت صحابہ سے کروائے گئے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ان چیزوں کو اعتراض بنا کر کے اور صحابہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بنا کر کے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے، کیا؟ جھگڑا ہوا، یہ ہوا، لیکن کبھی بھی یہ بیان نہیں ہوگا کہ اس جھگڑے کے بعد صلح بھی تو ہوئی۔ تو آپ نے جھگڑے کو تو بیان کیا کہ دو بھائی لڑ گئے، آپ نے ان کی کردار کشی کر دی، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ دونوں نے ایسی صلح کر لی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو کم سے کم آپ نے ان کی عزت بھی بچا لی۔ لیکن یہاں تو صحابہ کرام کو چٹخارے لے لے کر کے جھگڑے کو بیان کر دیا گیا، اور جو اس کا حل صلح وہ بیان نہیں کیا گیا۔ حالانکہ صلح جب ہو گئی تو وہ حضور کے منشے کے مطابق انہوں نے کام کر لیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ یہ خاص طور سے غامدی جیسے لوگ ہیں، علی مرزا انجینئر، علی مرزا، جو اس طرح کے جو نئے نئے لوگ پیدا ہوئے، اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو قابل بنتے ہیں، ان کے فالوورس بھی ہیں، وہ ان کی تقریریں سنتے ہیں، ون وے ٹرافک کی طرح ون وے سن لیا، اور ان کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے وہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک مثال دیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور ایک مجلس منعقد کی جائے، تعزیتی جلسہ کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ بھائی اس میں کچھ ان کے فضائل بیان ہوں گے، ان والدین کے، دادا ابا کے، نانا کے، دادا کے، کچھ بھی ہو ان کے کچھ، اور تعزیتی جلسے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ اس پر ہم عمل کریں۔ اب تعزیتی جلسے میں کوئی صاحب کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ صاحب ان کا انتقال ہوا، یا خود اسی کے گھر کا کوئی ممبر کھڑا ہو، بیٹا کھڑا ہو، کوئی اور کہے کہ بھائی ایک مرتبہ ہماری والدہ سے نمک تیز ہو گیا تھا تو ابا گھر میں آ کر کے بہت بگڑے تھے، بہت لڑائی ہو گئی تھی، اور ایک مرتبہ والدہ میکے گئی تھی اور آنے میں دیر ہو گئی تھی، یا جتنے دن کے لیے گئی تھی اتنے دن کے بعد اس میں بھی ابا کا بہت موڈ خراب ہے، اور پھر مہینوں بول چال بند رہی، کافی جھگڑا رہا۔ اور ایک مرتبہ والد صاحب سے اس طرح غلطی ہوئی کہ وہ رات میں دیر میں آتے تھے یا کہیں چلے گئے، والدہ سے نہیں بتایا، اور اس کے بعد وہ تو زندگی کے جو دو چار واقعات ہوں اگر ہم اس طرح آپ کو سنا دیں تو اس سے کیا سبق ملے گا؟ یہ کوئی ان کو خراج عقیدت تو نہیں ہوئی؟ زندگی کے یہ حصے ہوتے ہیں، پوری زندگی اس طرح نہیں گزرتی، 60-70 سالہ زندگی میں 2 4 5 10 واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر یہی لے کر کے اس تعزیتی جلسے میں بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑا نکما انسان ہے، اس سے تو یہ بڑا کمینہ ہے، کمبخت ہے، اس سے تو کچھ پتہ ہی نہیں، سلیقہ نہیں ہے۔ اس موقع پر تو وہ چیزیں بیان کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، نہ یہ کہ وہ زندگی کے جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے علی مرزا انجینئر، غامدی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام کے وہ جھگڑے جو زندگی کا ایک حصہ تھے، بہرحال وہ بشر تھے، معصوم نہیں تھے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تکوینی نظام کے تحت ان سے وہ چیزیں کروائیں تاکہ بعد میں آنے، جیسے آپ کو عبادت میں سبق ملتا ہے، اطاعت میں سبق ملتا ہے، ایسی آپس اگر اختلاف ہو جائے، دو خاندان لڑ جائیں، دو علاقے والے لڑ جائیں، تو صلح کیسے کرنی، اس کا بھی تو ہمیں عملی نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا تکوینی نظام دا صحابہ کرام کے اندر یہ جنگیں ہوئی، جھگڑے ہوئی، بعد میں صلح بھی ہوئے، لیکن وہ صلح کو بیان نہیں کریں گے، وہ صحابہ کرام کی خوبیاں بیان نہیں کریں گے، وہ بیان کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے صاحب دیکھیے حدیث میں یہ ذکر ہے، اس کو بیان کیے۔ بھائی اگر اس طرح بیان کریں گے تو حضور کی شخصیت بھی، اللہ رحم کرے، حضور کی شخصیت بھی نعوذ باللہ داغدار ہو جائے گی۔ کیا حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ نہیں کی؟ غزوہ بدر کے موقع پر ایک مشورہ حضور علیہ السلام نے کیا، اور اس مشورے پر ایک طے ہو گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ حضور کو وہی مشورہ دینا چاہیے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ سب ائمۃ الکفر ہیں، یہ سب بڑے بڑے سرغنہ ہیں، اگر غزوہ بدر میں ان سب کو نمٹا دو تو پھر اس کے بعد نہ احد ہوگا، نہ خندق ہوگی، کچھ نہیں، فتح مکہ اسی دن ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ضمیر دیا تھا، آپ کا جو دل تھا، وہ وہی آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے۔
اللہ کی طرف سے آپ سورہ توبہ پڑھیے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو جاتا کہ آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، ان میں بہت ساری وجود یہ ہے کہ حضور بھی اس میں موجود ہے، حالانکہ حضور کا مشورہ بھی ایسا ہے، تو تم سب پر عذاب آتا۔ کتنی سخت وارننگ اللہ نے دی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، ایک پورا واقعہ اس پس منظر میں نہیں جانا۔ اللہ نے سورہ طلاق میں، سورہ تحریم میں آیت اتاری کہ اے نبی آپ اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے آپ نے ایسی نظر مان لی، ایسی قسم کھا لی، تو کہیں کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوبانہ عتاب کیا گیا، اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی ہے۔ تو اب کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم سیرت کے بیان کرنے میں یہی پہلو بیان کرنا شروع کر دیں کہ صاحب دیکھیے پوائنٹ نمبر 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے یہ ہوا، پوائنٹ نمبر 2 اللہ کی طرف سے حضور پر یہ ہوا، تو آپ گریبان پکڑ کے باہر پھینک دیں گے نا کہ کم وقت کے شعور نہیں تمہیں، نبی کی سیرت بیان کرنے میں تمہیں یہی پہلو ملے۔ لیکن قرآن حدیث میں وہ پہلو بھی ہیں، وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جو زندگی کا حصہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ان سے ہو گیا، وہ چیزیں علمی میدان میں پڑھائی جاتی ہیں، جب کبھی تفسیر ہوگی وہ چیز ضمنی طور پر آ جاتی ہے، اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا، وہ چیزیں علمی میدان کی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی نظیر بنانا ہوتا ہے، کوئی مثال بنانا ہوتا ہے، کوئی واقعہ بیانا، کوئی سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سیرت کا بیان ہو تو وہ چیزیں جہاں اللہ کی طرف سے حضور کو تنبیہ ہوئی آپ وہ بیان کرنے لگے، جب صحابہ کا بیان ہو تو آپ مشاجرات صحابہ جو جھگڑے والے وہ بیان کرنے لگے، تب تو آپ بدزن ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کا ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو وہ قابل بنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں کا کوئی جواب نہیں، لیکن یہ آوازیں وہاں تک نہیں جاتی۔ تو اصل منشا کیا ہے کہ اول تو ان کو بیان کرنا ہی نہیں ہے، وہ بیان کی جاتی ہیں سبق میں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے۔ کبھی کوئی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے تو بیان کریے، اس کو سائٹ میں رکھ دیجئے۔ جیسے آپ اپنے اماں ابا کے تذکرے انتقال کے بعد کبھی جب خاندان میں تذکرے ہوتے ہیں تو کیا ہمیشہ جھگڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی جھگڑے بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن 99% آپ جو بیان کرتے ہیں وہ اپنے والدین کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ابا میں یہ خوبی تھی، اماں میں یہ خوبی تھی، دادا میں یہ خوبی تھی۔ کبھی کبھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آپ برسبیل تذکرہ چھوٹے سے بیان میں 1 گھنٹے کی اگر مجلس ہے 1-2 منٹ کے اندر آپ نے بیان کی، اس کو ختم کر دیا، وہ بھی کسی مسئلے سے، اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر ہم نے گرہ باندھ لیا اور سمجھ لیا تو آج دنیا کے اندر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس امت کو صحابہ سے بدزن کر دو، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک قرآن مشکوک ہو جائے گا، آٹومیٹک حدیثیں مشتبہ ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا ان میں، بس صحابہ کرام پر ہلکا سا داغ رکھ دو۔ اور آپ کو یہ برداشت نہیں ہونے دینا، کوئی ہمیں گالیاں بکلے، ہمارے ماں باپ کو گالیاں بکلیں، ہم اس کو دعائیں دے دیں گے، سن لیں گے، لیکن اگر کوئی صحابہ کرام کو کرے تو بس چلے تو اس کی آنکھیں نکال لیجئے، زبان کھینچ لیجئے اس کے، بس چلے۔ ظاہر بات ہے کہ قانون میں رہتے ہوئے آپ کے یہاں جو چیزیں ہیں خلاف قانون کوئی چیز کرنا بھی درست نہیں، ہر چیز کے ایک لیبل ہوتا ہے، تو کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی ہمارے صحابہ کرام پر کچھ کہے ہم اسے برداشت، یہ امت کا مزاج ہونا چاہیے، وہ لڑے بھیڑے جیسا بھی ہو، اور جب اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ایک جنتی کو سب سے اخیر میں جو نعمت ملے گی وہ نعمت کیا ہوگی؟ جب جنتی جنت پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پہنچیں گے، سب کچھ مل گیا، کہیں گے اللہ اس کے بعد کیا بچا؟ سب کچھ تو مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ پروانہ اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی دے دیا، ایک جگہ پر نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جب اللہ نے ان کو وہ پروانہ دے دیا جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی اور سب سے آخری نعمت ملے گی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں تبصرہ کرنے والے؟ ان پر مٹی ڈالیے، اس پر جو ان کے مشاجرہ، جو ان کے جھگڑے ہیں، بلا شبہ اگر ہم بیان کریں گے، سنیے اس کو، بیان کیجئے، لیکن کس وقت کس پس منظر میں بیان کرنا، اس کا بیان کرنے کا بھی مقصد ہو۔ آپ یہ بیان کریے کہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ میں اختلافات تھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کی اور جاہ کی قربانی پیش کی۔ آپ کا
کمیٹیوں میں اختلاف ہے، جماعتوں میں اختلاف ہے، جمعیتوں میں اختلاف ہے، صدارت میں اختلاف ہے، ہر چیز میں ہمارے اختلافات ہے، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہے۔ تو اب آئیے حضرت حسن کی سنت کون زندہ کرے گا؟ اب بیان کریے حضرت حسن کا واقعہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے مقابلے میں اپنے اقتدار کو سپرد کر دیا کہ ہم کو جھگڑا نہیں لینا، ہم اپنے اقتدار سے سودا کرتے ہیں۔ آئیے اقتدار کے لیے قربان کریے اپنے اقتدار کو، ایگو کو، اپنی ناک کو قربان کر دیجئے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینا کہ جو ان سے سبق ملا ہے۔ اور اس پر یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو امت یا حسین یا حسن کیوں نہیں کہتی، حالانکہ جان کے مقابلے میں تو جاہ اور مرتبہ اور عزت اور وقار یہ تو زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جان تو ایک دوسرے کے لیے لوگ دیتے تھے، لیکن عزت کے لیے، وقار اور بادشاہت اور حکومت کے لیے تو بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے، باپ بیٹا، بیٹا باپ کی، تو یہ تو اس سے بڑی ہے۔ لیکن ایک بھائی نے جاہ کی قربانی دی، آپ اس کو یاد نہیں کرتے، آپ کے سینے میں کہیں پر بھی وہ نہیں ہے، اور ایک کی بلا شبہ جان کی قربانی، اس کا آپ ماتم کرتے ہیں، کریے، لیکن کم سے کم دوسرے بھائی کو بھی تو یاد کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس لیے اپنے خاندان میں کروائیں تاکہ تم آنے والی زندگی میں میری دونوں چیزوں کو یاد رکھو۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دونوں تھی کہ مجھے شہید بھی کیا جائے اور اقتدار کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی بدبخت حضور کو قتل کرے اور قیامت تک اس کا نام لکھا جائے کہ اس نے محمد رسول اللہ جو اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ان کو قتل کیا۔ اللہ کسی کو یہ خوشی کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، یہ تاریخ میں نہیں آنا چاہتے تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کو کوئی قتل کرے۔ لیکن حضور کی تمنا تھی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے اللہ کے راہ میں پھر مارا جائے۔ اس لیے اللہ نے وہ آپ کی تمنا آپ کے نواسے میں، بیٹے اگر نہیں ہوتے تو یہ نواسے اور پوتے یہ بھی بیٹا ہی ہوتا۔ آپ اگر نواسے کو لے کے جا رہے کوئی پوچھے کون، آپ کہتے میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، تو بیٹے کا فخر۔ اگر کسی نے جنگ آزادی میں کسی کے دادا نے جنگ لڑی تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے دادا نے جنگ لڑی، حالانکہ آپ نے نہیں لڑا، لیکن انسان فخر کرتا ہے۔ تو بیٹے کی شہادت، حضور کی وہ تمنا بیٹے کے ذریعے سے دلائی گئی۔ اور وقار اور عزت کی شہادت حضور سے ممکن نہیں تھی، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، آپ خلیفہ بھی تھے، آپ سب کچھ تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، آپ معزول ہو جائیں، دوسرا کوئی جگہ آپ پر آ جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ اپنی انا کو فنا کر دیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دوسرے نواسے حضرت حسن کے ذریعے سے لیا، اور قیامت تک انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو جب کبھی جان کی قربانی پیش آئے تو میری اس نواسوں کی یاد رکھنا، اور جب کبھی عزت اور وقار اور جھگڑے آپس میں ناک اونچی کا مسئلہ ہے تو اپنی ناک نیچی کر لینا، میرے دوسرے نواسوں کو یاد رکھنا۔ یہ تھا اصل سبق، اور ہم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ تو یہ جو غامدی اور مرزا یہ سب بڑے قابل بنتے ہیں اور صحابہ کرام کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں، وہ پہلو بیان کرنے کے نہیں ہوتے، وہ تو مجبوری درجے میں کبھی بیان کر دیے تھے۔ اصل ان کی ان قربانیوں کو بیان کریے، ان کی خوبیوں کو بیان کریے جس سے ہمیں سبق ملنا ہے۔ آپ اپنے والدین کو لوز پوائنٹ کو نہیں بیان کرتے، زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہے صحابہ کرام، لیکن آپ اپنے والدین کے، اپنے خاندان کے بزرگوں کے یہ کمزور پوائنٹ فخر بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی تعریفات سنیے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ کہہ دے، سمجھ لیجئے کہ وہ بدترین انسان ہے، وہ بددین انسان ہے، آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو محرم کے تعلق سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اور ہم اسی اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔